ہم اگر انسان ایک لمحے کے لیے نا دنیا کے شور و خل سے کٹ کر محض اپنے وجود کے سفر پر غور کرے تو ایک انتہائی سنسنی خیز اور پر اسرار حقیقت سامنے آتی ہے۔ بالکل، اور بظاہر تو ہر چیز بہت ساکت اور پرسکون محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، زمین ہمارے قدموں کے نیچے مضبوطی سے جمی بھی لگتی ہے، لیکن در حقیقت انسانیت اس وقت ایک انتہائی دیو ہیکل اور پر اسرار خلائی جہاز پر سوار ہے۔ ایک ایسا جہاز جو ایک لامحدود، تاریک اور گہرے کائناتی سمندر میں ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے نا کہ اس تیز ترین سفر کی کوئی آواز نہیں ہے، کوئی جھٹکا یا کسی قسم کی ہلچل محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہی خاموشی تو کائنات کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ خلا میں تیرتا ہوا یہ جادوئی اور پیچیدہ نظام، جسے ہم نظام شمسی یا سولر سسٹم کہتے ہیں، یہ اپنے اندر ایسے راز سمیٹے ہوئے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ اسی سحر انگیز کائناتی رقص کی گہرائیوں میں اترنا ہے، اور اس خاموش حرکت کو سمجھنا ہے جو خود ایک سکون کا روپ دھار چکی ہے۔ ہم محض ایک بے ہنگم خلا میں نہیں گر رہے، بلکہ ایک انتہائی منظم نظام کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اور آج کی گفتگو کے لیے ہم نے جو مواد منتخب کیا ہے نا، وہ اس پیچیدہ نظام کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا ہی حیرت انگیز زاویہ دیتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ بالکل، میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس ایک چھٹی جماعت کی سائنس ویڈیو کا اسکرپٹ موجود ہے جسے مس سندھو شاہ نے تحریر کیا ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ ایسی بنیادی سطح کا مواد شاید صرف بچوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے اس جائزے کا مشن صرف کتابی معلومات کو دہرانا تو بالکل نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہ دریافت کرنا ہے کہ اس طرح کا مواد کیسے پیچیدہ ترین خلایاتی تصورات کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ جی، معلومات کی فراوانی کے اس دور میں جہاں انسان ہر وقت ڈیٹا کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے، وہاں اس طرح کی تحریریں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتی ہیں۔ بالکل، میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم یہ تجزیہ کریں گے کہ اسکرپٹ کس مہارت سے کائنات کے اس خوفناک حد تک بڑے ماڈل کو سمیٹ کر ہمارے گھر کے صحن میں عملی طور پر تخلیق کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب مضامین کو بہت زیادہ پیچیدہ اصطلاحات میں الجھا دیا جائے تو وہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ مس سندھو شاہ کا یہ اسکرپٹ اس بات کی شاندار مثال ہے کہ سائنسی حقائق کو اگر کہانی بنا دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ اور اس داستان کا جو آغاز ہے وہ نظام شمسی کی ساخت سے ہوتا ہے۔ اسکرپٹ ہمیں بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ اس پورے نظام کا بالکل مرکز ہمارا سورج ہے اور اس کے گرد 8 سیارے طواف کر رہے ہیں۔ اور جو چیز یہاں سب سے کمال کی ہے وہ تشبیہات کا استعمال ہے۔ ارے ہاں، وہ ہیڈ ماسٹر والی مثال۔ سورج کو ایک سخت لیکن شفیق ہیڈ ماسٹر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اسکول کے گراؤنڈ کے بالکل درمیان میں کھڑا ہے۔ جی، اور باقی 8 سیارے بطور طالب علم ایک مقررہ دائرے اور نظم و ضبط کے ساتھ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یا پھر اسکرپٹ اسے ایک فیملی کے سربراہ کے طور پر بھی بیان کرتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا اس طرح کی سماجی تشبیہات اتنے بڑے کائناتی نظام کی وسعت کو سمیٹنے کے لیے کافی ہوتی ہیں؟ مطلب کیا واقعی یہ کام کرتی ہیں؟ دیکھیں، ان تشبیہات کا استعمال کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک پوری نفسیاتی اور علمی منطق ہے۔ وہ کیسے؟ اصل میں انسانی ذہن کسی بھی نئی اور غیر مانوس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ مانوس چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ کائنات کا تصور اور اس کے فاصلے انسانی عقل کے لیے خوفناک حد تک تجریدی ہیں۔ بالکل سمجھ میں نہ آنے والے۔ جی، تو جب سورج کو ہیڈ ماسٹر یا فیملی کے سربراہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے نا، تو دراصل گریوٹی یعنی کشش ثقل کے اس طاقتور اصول کو ایک سماجی رشتے میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی سورج کی کشش ثقل ہی وہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جو اس پوری فیملی کو بکھرنے سے بچاتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ تشبیہ صاف بتاتی ہے کہ اگر مرکز میں یہ کنٹرول نہ ہو تو مداروں کا یہ سارا رقص پل بھر میں خلا کے اندھیرے میں تباہ ہو جائے۔ بہت گہری بات ہے۔ اور اس نظم و ضبط کے اندر ایک اور چیلنج ان 8 سیاروں کی ترتیب کو یاد رکھنا بھی ہے۔ اسکرپٹ میں اس مسئلے کا ایک بڑا ہی تخلیقی حل دیا گیا ہے۔ وہ انگریزی جملے والا حل نا؟ جی ہاں، ایک سادہ سا جملہ ہے، مائی ویری ایکسلنٹ مدر
جسٹ سروڈ اس نیچرز، اور اس جملے کے ہر لفظ کا پہلا حرف سیاروں کی ترتیب بتاتا ہے۔ ایم سے مرکری اور وی سے وینس۔ بالکل، پھر ای سے ارتھ، ایم سے مارس، جے سے جوپیٹر، ایس سے سیٹرن، یو سے یورینس اور آخر میں این سے نیپچون۔ یہ بہت زبردست طریقہ ہے۔ لیکن ایک بالغ انسان کے طور پر جب میں اسے دیکھتی ہوں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ ہمارا ذہن خشک ڈیٹا کے بجائے اس طرح کی بے تکی اور دلچسپ کہانیوں کو اتنی جلدی کیوں قبول کر لیتا ہے؟ علمی نفسیات میں اس تکنیک کو نیمونک کہا جاتا ہے اور یہ انسانی ارتقاء کا ایک انتہائی دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا۔